سراجی میں آج حجب کا بیان ہے، یعنی کون کون وارثین ایسے ہیں جو حصے سے روک دیے جاتے ہیں۔ حاجبہ یحجب کا معنی ہوتا ہے روک دینا۔ حاجب کو، دربان کو حاجب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی آنے والے کو گھر میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے۔ حجاب بھی کہتے ہیں نا پردے کو، کہ لوگوں کی نگاہوں کے لیے وہ حاجب ہوتا ہے۔ وہ حاجبہ یحجب، روکنا، حاجب ہونا، پردہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ یہ حجب کیا ہے؟ اصل میں ایک وارث کو اس کو جو حصہ مل رہا تھا یا جتنا ملتا اس سے روک دیا کسی سبب نے، یا تو کلن اس کو اس کے حصے کو ساقط کر دیا یا جزوی طور پر اس کے حصے کو ساقط کیا۔ تو جزوی طور پر اس کا حصہ جو ہے نا وہ بدلے گا تو اس کو حجب نقصان کہتے ہیں، اور اس کا حصہ پورا کے پورا ساقط ہو گیا تو اس کو حجب حرمان کہتے ہیں، ہے نا۔ جیسے آپ لوگوں نے پڑھا کہ باپ اگر ہو اور دادا بھی ہو تو باپ کی موجودگی میں دادا کو نہیں ملتا کچھ بھی، تو یہ حجب حرمان ہے۔ بیٹا بھی ہو، پوتا بھی ہو تو بیٹے کو ملے گا، پوتے کو نہیں ملے گا۔ میں نے یہی جو ہے نا آج گروپ میں کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ پوتے کی وراثت کے تعلق سے جو بھی سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوں آپ کریں، کیونکہ اس میں معاملے میں لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں شریعت پہ، تو اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حجب حرمان ہے۔ لیکن ایک حجب نقصان ہے کہ جیسے اب دیکھیے کہ ماں کو ایک صورت میں اس کو سلس مل رہا تھا، لیکن اگر اولاد ہے تو پھر سدس ملتا ہے۔ ایک تہائی کے بجائے چھٹے میں سے ایک حصہ تو کم ہو گیا نا۔ بیوی کو جو ساری حالتیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں، بیوی کو ایک صورت میں ربع ملتا ہے اور دوسری صورت میں سمن۔ اگر اولاد نہیں ہے تو ربع ملتا ہے، اور اولاد ہے تو سمن ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 حصے اگر ہوئے اور اولاد ہے تو 1 ملے گا 8 میں سے 1، اور اولاد نہیں ہے تو 8 میں سے 2 مل جائے گا اس کو، تو زیادہ ملا نا۔ اولاد کی موجودگی میں اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حجب نقصان۔ شوہر کا بھی نصف سے ربع ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ پوتیوں کا حصہ جو ہے نا بیٹی کی موجودگی میں نصف سے جو ہے نا وہ سدس چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے حجب کا بیان ہے۔ الحجب علی نوعین، حجب کی 2 قسمیں، حجب نقصان وهو حجب عن سهم الى سهم۔ حجب نقصان کیا ہے؟ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف، ایک حصے سے روک کر کے دوسرے حصے کی طرف پھیر دینا، ایک حصے سے روک دینا دوسرے حصے کی طرف کہ اب یہ والا نہیں ملے گا، یہ ملے گا، نصف نہیں ملے گا ربع ملے گا، ربع نہیں ملے گا سمن ملے گا۔ وذالک لخمسۃ نفر، یہ حجب نقصان کس کے لیے، کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ 5 لوگوں کے لیے۔ فرمایا للزوجین والام وبنت الابن والاخت لاب وقد مر بیانہ۔ ان سب کا بیان گزر چکا، آپ لوگوں نے اپنی کاپی اپنے نوٹ بک میں لکھ لیا، اس کو بار بار جو ہے دیکھتے رہیں تاکہ یاد نہ بھی ہو تو ذہن میں آ جائے، تھوڑی توجہ دینے سے وہ سارے حصے ذہن میں آ جائیں، اور جب بات آئے تو پلٹ کے دیکھ لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا حساب کرنا ہے۔ تو زوجین میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ شوہر کا حصہ جو ہے اولاد موجود نہ ہو تو نصف ہوتا ہے، لیکن موجود ہو تو کم ہو کر کے ربع ہو جاتا ہے۔ بیوی کا جو حصہ ہے وہ اولاد نہ ہو تو ربع ہوتا ہے، لیکن اولاد ہو تو اس سے گھٹ کر کے سمن ہو جاتا ہے۔ ماں اولاد اگر ہوتی ہے تو اس کا ثلث سے کے بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ سدس ہو جاتا ہے، چھٹا حصہ۔ اسی طرح بنت الابن، یہ اگر اکیلی ہے تو اس کا نصف ہوتا ہے، لیکن اگر سلبی بیٹی ہے تو سدس ہو جاتا ہے۔ اخت اب کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ سگی بہن ہو تو اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ وقت مرہ بیان ہو، یہ تو حجب نقصان ہے۔ دوسری قسم حجب کی ہے وہ حجب حرمان، یعنی حجب حرمان یعنی مکمل طور پر محروم کر دینا۔
فرمایا والورثۃ فیہ فریقان فریق لا یحجبون بحال البتۃ. حجب حرمان میں وارثین دو فریق ہیں، دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں. ایک تو وہ گروہ ہے جو کسی بھی حال میں محجوب نہیں ہوتے. سارے وارثین حجب حرمان کے معاملے میں دو گروہ میں کہ محروم نہیں ہوں گے کسی بھی حال میں، اور ایک وہ گروہ ہے جو کسی کی موجودگی کی وجہ سے مکمل طور پہ محروم ہو جائیں گے. تو ایک وہ فریق ہے جو محجوب نہیں ہے بحال، کسی حال میں، البتہ ہرگز. وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. الابن، بیٹا کبھی بھی محروم نہیں ہوگا، بیٹا اصبہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، اگر اصحاب فرائض موجود ہے تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی ملے گا اس کو، اور اصحاب فرائض نہیں موجود ہے تو کل کا کل بیٹا رکھ لے گا. اسی طرح سے اب دیکھ لیجئے والاب، دوسرے نمبر پہ باپ ہے. باپ کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوگا. 3 حالتیں ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، عصبہ تعصیب محض، یا تعصیب مع اصحاب الفرائض، یا پھر یہ کہ اصحاب فرائض میں سے یا تو صرف سدس ملتا ہے یا صرف اسبا ہوتا ہے، یا اسبا و سدس دونوں ملتا ہے. کسی بھی حال میں باپ جو ہے وہ محروم نہیں ہے. شوہر یا تو ربو ہے یا نصف ہے، محروم نہیں ہوگا. بیٹی کبھی بھی محروم نہیں ہوگی، یا تو اس کو نصف ملے گا یا ثلثان، یا پھر بیٹوں کے ساتھ اسبا ہوگی. ماں یا تو اس کو ثلث ملے گا، ثلث کل یا ثلث باقی ماں بقیہ، یا پھر سدس، محروم نہیں ہوگی. زوجہ یا تو ربو یا سمن، کبھی بھی محروم نہیں ہوگی. تو 6 ہو گئے نا جو کسی حال میں محروم نہیں ہوتے. لیکن فرمایا وَفَرِيقٌ يَرِثُونَ بِحَالٍ وَيُحْجَبُونَ بِحَالٍ، ایک گروہ وہ ہے کہ جو کسی حال میں وارث ہوتے ہیں اور کسی دوسرے حال میں محجوب ہو جاتے ہیں. کبھی وارث ہوتے ہیں، کبھی محجوب ہو جاتے ہیں. وہذا، تو یہ کبھی وارث ہونا کبھی محجوب ہونا یعنی حجب حرمان، یہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہذا مبنی علی اصلین، کبھی محروم ہونا یہ 2 بنیادوں پر مبنی ہے. احدہما، ایک تو یہ کہ ان کل من یدلا الی المیت بشخص لا یرث مع وجود ذلك الشخص سوا اولاد الام، ہر وہ شخص جو میت کی طرف کسی شخص کے ذریعے منسوب کیا جائے، ہر وہ شخص جس کی نسبت میت کی طرف کسی بندے کے ذریعے سے ہو، تو جس بندے کے ذریعے سے ہے وہ اگر موجود ہوگا تو یہ بندہ محجوب ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہے. جب اس کی وجہ سے ہے تو پھر دور والا کیوں پائے گا؟ یہ دور ہو گیا نا. پھر لا یرث مع وجود ذلك الشخص، جیسے لہذا میت سے پوتے کا تعلق بیٹے کی وجہ سے ہے. میت سے پوتے کا تعلق کس کی وجہ سے ہے؟ تو بیٹا اگر ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا، اور اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتے کو مل جائے گا. دادا کا تعلق میت سے کس کے ذریعے ہے؟ تو اگر باپ موجود ہے تو دادا کی بات ہو رہی ہے، دادا کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر باپ نہ ہو تو جس کا تعلق میت کی طرف کسی شخص کی بنیاد پر ہو، وہ شخص اگر موجود ہے تو اسے کچھ نہیں ملے گا، اور وہ شخص نہ ہو تب ملے گا. سوائے اس میں استثناء ایک کا ہے، سوا اولاد الام کے، کہ اولاد الام جو ہے نا ماں کی وجہ سے میت سے متعلق ہوتی ہے. ماں شریک بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہن ماں کی وجہ سے، پورے وہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے بھائیوں کی، کہ سگے بھائی جو ہے نا باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو باپ کی وجہ موجودگی میں سگے بھائی جو ہے نا وہ تو آسما نہیں ہوتے، محروم تو ہوتے ہیں، کہ ان کا تعلق باپ کی وجہ سے ہے، اور باپ موجود ہے تو بھائی محروم. لیکن ماں شریک بھائی جو ہے، ماں شریک اولاد بھائی بہن، یہ میت سے کس وجہ سے متعلق ہے؟ ماں کی وجہ سے. لیکن ماں موجود ہو تب بھی اولاد الام کو ملے گا. اصحاب فرائض میں آپ نے پڑھ لیا، ماں موجود ہو تب بھی. تو اولاد ام کو ماں کی موجودگی میں کیوں ملتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَهَا، اولاد الام وارث ہوتے ہیں ماں کی موجودگی میں.
لانعدام استحقاقها جميع الترکہ، کیونکہ ماں کسی بھی حال میں پورے مال کی وارث نہیں ہوتی. اسبات وارث ہو جاتے ہیں، ہے نا، اسبات وارث ہو جاتے ہیں اور لوگ وارث ہو جاتے ہیں، لیکن ماں کسی بھی حال میں پورے ترکے کی لانعدام استحقاقها جميع الترکہ، کیونکہ ماں پورے ترکے کی مستحق نہیں ہوتی. تو یہ تو ایک اصل ہے نا کہ کسی کا تعلق میت کی طرف کسی شخص کی وجہ سے ہو تو وہ شخص موجود ہوگا تو یہ وارث نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو ہوگا. دوسری اصل کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب. تو الاقرب فالاقرب میں یہ دیکھ لیجئے کہ بیٹا اور باپ، میت کا بیٹا بھی موجود ہے، میت کا باپ بھی موجود ہے. تو میت کہ بیٹے کا تعلق میت کی طرف سے ہے تو کیا دادا کی وجہ سے ہے؟ ڈائریکٹ نہ ہے. تو دونوں تعلق رکھتے ہیں میت سے، میت کا بیٹا بھی میت کا قریبی ہے اور میت کا باپ بھی میت کا قریبی ہے. لیکن دونوں کے تعلقات میں قرب و بعد کا معاملہ یہ ہے کہ اقرب بیٹا ہے، باپ کے مقابلے میں اقرب بیٹا ہے. تو اگر باپ بیٹا موجود ہے تو باپ کو نہیں ملے گا، یعنی اصوبت کی بنیاد پر. لیکن باپ تو چونکہ وارث ہوتا صاحب فرائض میں سے، تو بہتر مثال آپ یہ لے لیجیے کہ بیٹا موجود ہو اور بھائی موجود ہو. بیٹا موجود ہو، بھائی موجود ہو، تو بھائی کو بیٹے کی موجودگی میں کچھ نہیں ملتا، کل کا کل بیٹے کو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو تعلق ہے میت کا بیٹے کو، جو تعلق ہے بھائی کا میت سے، بھائی بھائی ہیں دونوں، تو وہ اقرب نہیں ہے، وہ اقرب نہیں ہے، وہ ابعد ہو گیا. زیادہ قریبی کون ہے؟ بیٹا. حالانکہ ان دونوں کا تعلق کس وجہ سے نہیں ہے، بھائی جو ہے میت کا بھائی اس وجہ سے نہیں ہے کہ بیٹا موجود ہے، وہ باپ کی وجہ سے تعلق ہے. تو الاقرب فالاقرب کما ذکرنا فی الاسبات، جیسا کہ ہم نے اسبات میں ذکر کیا. چلیے یہ بات مکمل ہو گئی. حجب کی دو قسمیں ہیں، حجب نقصان، حجب حرمان. حجب نقصان جو ہے وہ چند لوگوں کے لیے ہے جن کا ذکر گزرا، اور حجب حرمان جو ہے اس میں لوگوں کو کے دو گروپ ہیں. 6 ان میں سے وہ ہیں جو کبھی بھی جن کا حصہ جو ہے ساقط نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ وارث ہوتے ہی ہیں ہر حال میں. اور دوسرا گروپ وہ ہے جو کبھی وارث ہوتے ہیں، کبھی محجوب بھی ہو جاتے ہیں. 2 بنیادیں ہیں، ایک الاقرب فالاقرب اور ایک کسی شخص کی وجہ سے میت سے اس وارث کا تعلق ہے. تو جس کے واسطے سے تعلق ہے وہ واسطہ موجود ہو تو یہ ثابت ہو جائے گا. اب کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کو محجوب بناتا ہے نا، بیٹا جو ہے پوتے کو محجوب کرے گا، پوتا پر پوتے کو محجوب کرے گا، ٹھیک ہے، باپ جو ہے دادا کو محجوب کرے گا، باپ اسی طرح بھائی کو محجوب کرے گا. تو کون کون کس کو محروم کرتے ہیں، کون محجوب کرتے ہیں؟ دیکھیے فرماتے ہیں والمحروم لا يحجب عندنا، محروم ہمارے نزدیک محجوب نہیں کر سکتے. اور یہاں محروم سے مراد آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ موانع ارث میں سے کوئی چیز نہ ہو، تو موانع ارث 4 ہیں، ہے نا، قتل مورث، رقیت وارث، اختلاف دین اور اختلاف دارین. تو اگر وارث جو ہے وہ کافر ہو تو وہ وارث نہیں ہو، محروم ہے مکمل طور پہ. اور اگر وارث نے مورث کو قتل کر دیا ہو تب بھی مکمل طور پہ محروم. اور اگر وارث جو ہے رقیت غلام ہو تب بھی مکمل طور پہ محروم. تو دین دونوں کا الگ الگ ہے، مذہب الگ الگ ہے، یا وارث غلام ہے اور یا پھر اس نے قتل کر دیا اپنے مورث کو. ان تینوں صورتوں میں مکمل طور پر وہ کیا ہوگا؟ محروم ہوگا. اور محروم کسی کو محجوب نہیں کرتا. لہذا بیٹا، فرض کریے بیٹا جو ہے نا وہ موجود ہے اور وہ کافر ہے، تو بیٹا اگر مسلمان ہوتا تو پوتے کو محجوب کرتا نا، بیٹا بھی موجود ہوتا، پوتا بھی موجود ہوتا، تو بیٹا پوتے کو کیا کرتا؟ محجوب کرتا. لیکن اگر وہ محروم ہے تو محجوب نہیں کرے گا، پوتے کو ملے گا. یہ اختلافی مسئلہ ہے، فرما رہے ہیں عندنا محروم ہمارے نزدیک کسی کو
محجوب نہیں کرے گا. وعند ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یحجب حجب النقصان. محروم سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حجب نقصان کرے گا، کسی کو محجوب کرے گا حصہ کم کرنے کے معاملے میں. مکمل طور پر حجب حرمان والے محجوب نہیں کرے گا. کس کی مثال؟ محروم کی مثال دے رہے ہیں. کل کافر والقاتل والرقیق، جیسے کافر اور قاتل اور رقیق ہمارے نزدیک کسی کو محجوب نہیں کریں گے یہ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ محروم تو نہیں کریں گے، محجوب حرمان تو نہیں کریں گے، لیکن محجوب نقصان کر دیں گے. جیسے اولاد موجود ہے اور اولاد کافر ہے، تو شوہر کا حصہ جو ہے اولاد کی موجودگی میں نصف سے کتنا ہو جاتا ہے؟ ربع ہو جاتا ہے نا. بیوی کا حصہ ربع سے سمن ہو جاتا ہے اولاد کی موجودگی میں. اولاد جو ہے نا حصہ کم کر دیتی، مگر اولاد کافر ہے معاذ اللہ، تو یہ خود اولاد تو وارث ہوں گے نہیں، لیکن ان کا حصہ کم کر دیں گے ان کے نزدیک. فرماتے والمحجوب یحجب بالاتفاق، یہ تو محروم کی بات ہے، اور محجوب جو ہیں یہ بالاتفاق محجوب کرتے ہیں. محجوب جو ہوں گے وہ بالاتفاق دوسرے کو محجوب کریں گے. اور یاد رکھیے گا یہ لفظ محجوب اور محروم جو ہے یہ کبھی ایک دوسرے کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا ہے، ورنہ اصل میں محروم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں موانع ارث میں سے کوئی چیز ہو، بالکل محروم، اسے مل ہی نہیں سکتا ہے. اور محجوب اس کو کہتے ہیں کہ وہ مستحق ہوتا، اگر کوئی رشتہ دار جو قریبی آ گیا ہے وہ نہیں ہوتا تو اسے ملتا، کسی رشتہ دار کی وجہ سے نہیں مل رہا اس کو، وہ محجوب ہے. تو محجوب بالاتفاق محجوب کریں گے. جیسے دیکھ لیجئے کل اثنین من الاخوتی والاخوات فصاعدا، جیسے کہ دو بھائی یا دو بہنیں یا زائد، دو بھائی بہنیں اگر ہوں، من ای جہت کانا، خواہ کسی بھی جہت سے، تو ماں کا حصہ جو ہے نا وہ بدل دیں گے نہیں. ماں کے حصے میں آپ پڑھ لیجئے من ای جہت کانا فانہما لا یرثان مع الاب، یہ باپ کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتے. بھائی بہن جو ہے نا باپ کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتے، لیکن ماں کے حصے کو ثلث سے سدس تک پہنچا دیتے ہیں. ماں کا حصہ ثلث نہیں رہتا، پھر سدس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے بھائیوں کی موجودگی میں، بہنوں کی موجودگی میں، دونوں کی موجودگی میں، اگر دو یا زائد ہو تو چلیے حجب کا بیان مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد مخارج فروض یعنی حصہ لگانے کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اس کے لیے ہم کچھ تمہیدی کلمات ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس لیے میں نے اس کو اگلے درس کے لیے رکھا ہے. اب حجب کے بیان کو اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی ایسی بات ہے جس کی توضیح کی ضرورت ہو تو بتائیے. جی حضور، یہ جو آپ نے آخر میں فرق بیان